یہ سر ملک جو ہے یہ ہم سب کا ہے، ہمیں مل کے کام جی ہاں، کرنا یہ ہے، سب کا ملک ہے اور اس تو کو سب کا چلانا ملک ہے۔ ہے، اس کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اس کو ہمیں پہچاننا پڑے گا، جی ہاں، اپنے ڈومین میں رہنا پڑے گا، کیونکہ ٹائم جو ہے بریگیڈیئر صاحب ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، ہم تو ہمیشہ ہی آپ باتیں اتنی نکل جاتی ہیں، آپ کی سیانی سیانی باتیں ہوتی ہیں، سننے کو دل چاہتا ہے کہ اور ہم سنیں، لیکن وقت کا بھی ہوتا ہے، تو لیکن پروگرام کو ہم اختتام پہ ڈاکٹر صاحب لے کے آنا ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے فائنل تھاٹس کے طور پہ، اگر فاروق نسیم صاحب کو آج ٹائم بہت کم ملا ہے، فاروق صاحب اگر آپ 30 سیکنڈ کے بجائے اگر 1.5 منٹ بھی لگانا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم، پلیز گو ہیڈ۔ چلے میں باقی میں بریگیڈیئر صاحب کی اس بات کو مطلب لے کے چلوں گا۔ مجھے لگتا ہے بریگیڈیئر صاحب کہیں میاں نواز شریف صاحب کی صحبت میں تو نہیں بیٹھے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیے ہیں کہ آج وہ دیکھیں جو ملک ہم سے پیچھے تھے۔ میں آپ کو 99 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں ایک میٹنگ میں موجود تھا، کہتے ہیں جو ہم سے ملک پیچھے تھے آج وہ کہاں پہنچ گئے۔ میں اس 99 سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ملک کو واقعی جہاں پہنچا دیا، اس میں ہم سب کی غلطی ہے۔ ہم سب لوگ جو ہیں اپنے آئینی کردار میں محدود نہیں رہے، آئین کے اندر نہیں رہے۔ ہم نے سب نے، ہم فوج کو، جنرلز کو اگر الزام دیں یا سیولین کو، ہم سب نے تجاوز کیا ہے۔ جس کو موقع ملا، جس کو جو جگہ ملی، اس پہ وہ قابض ہوا ہے۔ تو لہٰذا اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، ملک کو آگے ترقی دینی ہے، ہم سب کو اپنے آئینی دائرے میں رہنا ہوگا۔ اگر حکومت کا یا ملک کا جو سربراہ ہے اس کی اطاعت سب پہ لازم ہے، جتنے ادارے ہیں جو اس حکومت کی مشینری کا حصہ ہیں، اگر وہ اس کے تابع رہ کے چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا، بین الاقوامی سطح پہ آپ کے ملک کی، آپ کے لوگوں کی عزت ہوگی۔ عزت اگر ہوگی، ہم بالکل اپنے سے بالکل۔ تجاوز کرتے ہیں تو آپ یہ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، اور اب بہت وقت گزر چکا کہ اب ہمیں جو ہے محدود اس میں آ جانا چاہیے۔ میں بہرحال آج میں نے بہت سی بات کرنی تھی، میں اگلے پروگرام میں کروں گا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کیوں قربانیاں دی ہیں، اور ان کو ٹربیوٹ بھی دینا تھا خواہ صاحب، وہ اب ٹائم نہیں لیکن ہے۔ سر جاتے جاتے ایک بات بتاتے جائے کہ یہ طارق جمیل اور اوریہ مقبول کب تک پکڑے جائیں گے سر؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ یہ ملک سے باہر ہے، یہ جب پاکستان جائیں گے پکڑے، وہ منافق کہتا ہے۔ تو وہ اوریہ مقبول جو ہے وہ تو اس کے بارے میں بھی پچھلے دنوں کی خبر سرکولیٹ کر رہی تھی کہ اس کی ماں قادیانی ہے۔ تو اب یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ میں کسی کی تصدیق یا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک سلسلہ بنا ہوا۔ آپ دیکھیں نیازی کے گرد جو لوگ جمع ہیں، وہ جی کون لوگ ہیں، کس جی، مکتبہ فکر کے چلے ہیں۔ وہ آئندہ کے لیے بات کریں گے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کا۔ ڈاکٹر شکیل صاحب سر، فائنل تھاٹ سر۔ تو یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں یہ فوجی عدالت والے، یہ امید ہے کہ اس پہ چلیں، اور جو ہے جو ہمارے جیگ والے ہیں وہ پراپر پروسیجر فالو کریں۔ ان کا بیسک پرابلم یہ ہے کہ وہ پراپر پروسیجر جو آرمی ایکٹ میں دیا ہے اس کو فالو نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ ریئلی ویل ٹرینڈ ان لیگل میٹرز۔ تو وہ اس کو فالو کریں پراپرلی، تاکہ یہ جب اپیل میں جائیں تو یہ جو ہے وہ ان کو وہاں سے ان کے خلاف فیصلہ نہ آئے۔ یہی ہے کہ مقدمے ان میں چلنے چاہیے جن لوگوں کا ہے، اور ابھی وہ یہ پہلا سٹیپ انہوں نے ٹھیک لیا ہے کہ سیشن جیسے اجازت دے کہ انہیں لوگوں کو پکڑا ہے اب تو، لیکن مقدمہ چلاتے وقت بھی اس کو ٹھیک چلائیں، اس کو قانون کے مطابق چلائیں، اور ہوپ فلی کہ جسٹس ہوگا اور ان لوگوں کو سزا ملے گی اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔